آپ کیسے شوگر کو، جب آپ کہتے ہیں یار شوگر میں اس لیے نہیں دیکھتا مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے، شوگر کو بھائی چیک کرنا پڑتا ہے کچھ عرصہ. اگر آپ اس میں ایک فوڈ پلان دیتا ہوتا ہوں، ڈائٹ پلان ہے میرے پاس، میں اپنے پیشنٹ کو وہ دیتا ہوں، انہیں کہتا ہوں کہ یار اس طرح سے اپنی ڈائٹ کو چینج کرو، آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دو، ایک دم سے بے شک نہ کرو، رفتہ رفتہ کرنا شروع کر دو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نیچرلی جو ہے نا وہ نیچرلی طور کے اوپر آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، آپ کو کاربوہائیڈریٹ سے جان چھوٹ جاتی ہے، آپ کی گلوٹن سے جان چھوٹ جاتی ہے، آپ کی شوگر یہ چینی اس سے جان چھوٹ جاتی ہے. آپ نیچرل چیزوں کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں. نیچرل فوڈ جو ہے وہ پھر آپ کو بہتر فائدہ دیتی ہے، نقصان نہیں دیتی ہے. پھر اس میں آپ کا ہیلتھ بینیفٹس بڑھ جاتے ہیں، آپ کے آرگنز کی لائف بڑھ جاتی ہے. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو پتہ نا کہ ہم سب کی زندگی کتنی ہے کتنی نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فزیکلی طور کے اوپر آپ ایک کوشش کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈالتے ہیں، آپ کے آرگنز لائف ان کی بڑھ جاتی ہے. اب یہ کہ نا اگر ایک بندے کی آئیز اگر ڈسٹرب ہوئی ہیں، خراب ہوئی ہیں، تو اس کے بعد اب نیکسٹ وہ اپنے ذہن میں رکھ لے اور یہ ایکسپیریمنٹ کر لے، وہ بے شک نیکسٹ اس کی کڈنی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائلیسس والے پیشنٹ موسٹلی آپ کے کڈنی پیشنٹ جتنے بھی ہیں وہ ڈائبٹک زیادہ ہیں. ان میں نارمل پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جن کو ڈائبٹک نہیں ہوتی ہے، لیکن موسٹلی اگر آپ ڈائلیسس والوں کا نکالے ان سے پوچھیں جا کے تو موسٹلی یہی کہیں گے جی ہمیں ڈائبٹک ہے. اب ڈائبٹک کو کنٹرول نہیں کیا، باقی سارے آرگنز کی ایسی کی تیسی کروا لی، ان چیزوں کو خراب کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس بہت اچھی ساری میڈیسنز بھی ہیں، میں آپ کو کچھ میڈیسنز بتا بھی دیتا ہوں، لیکن سیلف میڈیکیشن نہ کریں، اپنے کسی ڈاکٹر کے ساتھ، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ یا ہمارے ساتھ مشورہ کریں. آپ واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی کال کر سکتے ہیں، وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں، تو آپ اس میں ہمارے ساتھ مشورہ کریں. اگر آپ کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں تو وہ آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، تو ہم آپ کو انشاءاللہ اس میں میڈیسن اچھی طریقے سے آپ کو گائیڈ کر دیں گے. نوسموڈیم ہے، نالیریا مارٹیمیا ہے، اور بیلاڈونا ہے، سلفر ہے، اس میں بہت اچھی میڈیسن ہے. فاسفورس ہے، یہ بہت اچھا کام کرتی ہیں اور بہت اچھا ان کا رسپانس ملتا ہے. لیکن یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس نے آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ ان کو آپ کی پوزیشن کے مطابق کس پوٹینسی میں آپ کو یوز کرواتا ہے، کتنی دیر بعد یوز کرواتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ اس کو نہیں لیں گے، اور موسٹلی لوگوں کا یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ او لو جی ہومیوپیتھک میں تو ٹریٹمنٹ ہی بڑا لمبا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ. اور بھائی اگر ٹریٹمنٹ لمبے ہونے سے بھی آپ کی جان چھوٹتی ہے نا، تو یہ اس سے اچھی آپشن اور کوئی نہیں ہے. اگر آپ آپریٹ کروا کے، آپ لیزر کروا کے، آپ انجیکشن لگوا کے یا اور کوئی ٹریٹمنٹ کروا کے بھی آپ کے لیے وہی مسئلے مسائل رہتے ہیں. میری تو کوشش یہ ہوتی ہے، میں باقی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا نہیں میں کہہ سکتا، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں فوڈ کے ساتھ کنٹرول کروں اور میڈیسن اور فوڈ کے ساتھ جو آپ کی ڈائٹ ہے نا وہ آپ کو گائیڈ کروں کہ یار آپ کے لیے یہ مضر ہے، یہ آپ کے لیے اچھا ہے، آپ یہ چھوڑیں یہ کھائیں. یہ گائیڈ کرنا، اس سے بہت سارے مریضوں کا جہاں 6 مہینے لگنے ہیں وہاں 3 مہینے لگ جاتے ہیں اور جلدی انشاءاللہ وہ ریکور بھی کر جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے ڈائبٹک جو ہیں پیشنٹ جو ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ ایسا مسئلہ آ رہا ہے، اگر ان کی نظر میں ہلکا سا بھی دھندلاہٹ پن آ رہا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. آپ اس کو ایزی نہ لیں، یا آپ کی آنکھوں کو آہستہ آہستہ کھا جائیں گی یہ شوگر، یا آپ کی کڈنی کھا جائے گی، یا آپ کا لیور کھا جائے گی. لیکن جب ایٹ دا اینڈ سٹیج پہ آئیں گے نا آپ کے لیے بھی پرابلم ہوگی، مشکل ہوگا، ڈیفیکلٹ ہوگا آپ کو اس کو ٹریٹمنٹ کروانا، ڈاکٹر کے لیے بھی پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوشش کریں، میری ایڈوائز ہے، میں نے میڈیسنز بھی کچھ بتائی ہیں آپ لوگوں کو، تو کوشش کریں کہ بہتر طریقے سے آپ اس کو کھائیں، بہتر طریقے سے آپ اس کو گائیڈ لائن میں لیں، سیلف میڈیکیشن نہ کریں آپ. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.